الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک بہت ہی بابرکت دن اور بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور بلکہ ایک سورہ جمعہ کے نام سے پوری سورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بھی بہت سی روایات بزرگان دین کے قول ہمیں جمعہ کی فضائل اور برکات کے حوالے سے ملتے ہیں۔ آئیے آج ہم کچھ جمعہ کی فضیلت اور یہ جانیں گے کہ جمعہ فرض ہے یا واجب ہے یا کس پر فرض ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کی فضائل اور برکات میں سے ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن روز جمعہ یا شب جمعہ، یعنی کہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات یا پھر جمعہ کے دن جو کوئی شخص سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، یا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور یہ حوالہ نماز کے احکام کتاب جو ہے اس میں جو حوالہ دیا گیا، ترمذی شریف کا حوالہ دیا گیا، تو ہمیں اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت اور کیا شان ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے جی جمعہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے جی فرض ہے، کوئی کہتا ہے جی سنت ہے، کوئی کہتا ہے جی بس جی وہ مستحب ہے۔ تو اس طرح سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے انہیں بھی چاہیے اسے سنیں اور اس سے یاد رکھیں کیا کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اب جمعہ فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں، آئیے ان شرائط کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جمعہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب کس پر فرض ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ شرائط سن کر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو شرط ہے وہ ہے کہ مقیم ہونا، شہر میں مقیم ہونا، جس شہر میں ہے اس شہر کے اندر مقیم ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی کہ مسافر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، مقیم پر فرض ہے۔ نمبر 2، صحت مند ہونا، مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ اب کوئی چھوٹا موٹا مریض اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ جی مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایسا مریض جو چل کر نہ جا سکتا ہو یا پھر چلا تو جائے گا، اس کا مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا مرض دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، صحیح اندیشہ ہو، اس طرح کی وجوہات ہوں، اس طرح کے مسائل ہوں، تو ایسا شخص، ایسا مریض جو ہے اس پر جمعہ فرض نہیں۔ پھر جو ہے نمبر 3 جو ہے وہ ہے آزاد ہونا۔ اگر جو غلام ہے اس پر جمعہ فرض نہیں اور اس کو اس کا آقا منع بھی کر سکتا ہے، اب جو آزاد ہوگا اس پر جمعہ جو ہے وہ فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 4، مرد ہونا، مرد پر جمعہ فرض ہے۔ نمبر 4 مرد ہونا۔ نمبر 5 بالغ ہونا، اور نمبر 6 عاقل ہونا۔
اب یہ جو بالغ اور عاقل کی بات ہے، یہ صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں بلکہ اور دیگر عبادات کے وجوب اور ان تمام کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا دھیان فرائض کی طرف، رب تعالیٰ کی طرف سے جو جو چیزیں فرض کی گئیں ان کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ جب فرض ہو گیا، انسان جب بالغ ہو گیا، اس پر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جو ہماری اسلامی اور ہمارے دین کی جو شریعت ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جتنی بھی اس میں تاخیر کرے گا، نمازیں قضا کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، اسی طرح سے روزے چھوڑے گا، اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور کل بروز قیامت پوچھ گچھ بھی ہوگی اور اس کا عذاب بھی ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا رجحان جو ہے وہ رب تعالیٰ کے جو احکامات ہم پر لازم ہیں اس طرف ہو جائے۔ نمبر 7 جو ہے انکھیارہ ہونا۔ نمبر 8 جو ہے چلنے پر قادر ہونا، یعنی کہ وہ چل سکتا ہو، اس پر قدرت ہو، وہ اس کے پاؤں میں، اس کے ٹانگوں میں جان ہو، وہ چل سکتا ہو۔ نمبر 9 قیدی نہ ہونا، اگر کوئی قید میں ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9 جو ہے قیدی نہ ہونا۔ نمبر 10 بادشاہ یا چور یا کسی کے بھی ظلم کا خوف نہ ہونا۔ اگر چور کا خوف ہے، بادشاہ کے ظلم کا خوف ہے یا کسی اور کے ظلم کا خوف ہے، اس حال میں بھی جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 11 مینا، یعنی کہ بارش یا اولے یا سردی کا نہ ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سردی کی وجہ سے یا اتنی تیز بارش ہے اس کی وجہ سے کوئی نقصان، صحیح اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچے گا، نقصان کا خوف ہو، اندیشہ صحیح ہو، یعنی کہ پکا پتہ ہو، تو پھر جو ہے اس حال میں جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ ورنہ جمعہ ہر ایک عاقل، بالغ، مقیم اور جو ہے مرد پر فرض ہے۔ لہذا اب وہ لوگ غور کریں جو جمعہ پڑھتے ہی نہیں، جمعہ بالکل نہیں پڑھتے، اب جمعہ فرض ہے، اگر چھوڑیں گے تو اس کا حساب کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب بھی جمعہ آئے گا تو جمعہ کی تیاری بھی اچھے انداز سے کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، کیونکہ جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن ہم جیسے تیار ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے تیار ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کہ نماز جمعہ کے لیے پہنچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اللہ کا بھی حکم ہے اور احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہم اس دن کو اچھے انداز سے گزاریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔